بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک میڈیسن کے حوالے سے ہے، اور آج کی میڈیسن ہے اگنیشیا۔ اس کا پورا نام اگنیشیا مارا ہوتا ہے۔ یہ جو دوائی ہے یہ ڈپریشن کی، غم کی، ٹینشن کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو وومن ریمیڈی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دوائی ہے یہ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سینسٹیو مریضوں کی دوائی ہوتی ہے۔ خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو برا مناتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کرتی ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی نروس سسٹم کی دوائی ہے۔ برین کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس کو میڈولا کہتے ہیں، جو نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کی دوائی ہے۔ بیسیکلی یہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کی دوائی ہے۔ کوئی فیل ہو جاتا ہے امتحان میں، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، کسی کو جاب نہیں ملتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اگنیشیا ایک خاص دوائی ہے۔ اگنیشیا موجودہ دور کی ٹینشن اور ڈپریشن کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ آج کل روزانہ کی بیس پہ مسائل ہوتے ہیں، جی آج یہ کام خراب ہو گیا، آج یہ ہو گیا ہے۔ اکثر خواتین آگے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹینشن بہت ہوتی ہے، ٹینشن ہو تو ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو اگنیشیا بہت اچھی دوائی ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کیا ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ٹینشن ہو تو ان کو مینسز نہیں آتے، تو ٹینشن کی وجہ سے کوئی بھی کام خراب ہو تو سب سے پہلے اگنیشیا دیں گے۔ اس کے علاوہ ٹینشن کی وجہ سے کوئی کہتی ہے میری بھوک اڑ گئی ہے، کوئی کہتی ہے جو مجھے سر درد ہو رہا ہے۔ تو کازیٹیو فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہونا، ڈپریشن ہونا، دکھ ہونا، غم ہونا۔ غم کی وجہ سے بھلے ہسٹیریا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو اگنیشیا ٹھیک کرتی ہے۔ اگنیشیا سر درد کی پہلے میں نے بات کی ہے کہ اگر ٹینشن کی وجہ سے سر درد ہو تو اگنیشیا ایک خاص دوائی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس خواتین سر درد کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک آدھ پڑیا بھی کھلا دیں۔ جب بھی مریض کہتے ہیں نا کوئی ایک آدھ پڑیا بھی دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اگنیشیا لازمی دی جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہو، وہ سکون چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کے اندر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جب کھانا کھاتا ہوں تو دانتوں کی وجہ سے میری زبان کٹ جاتی ہے، میری گالوں کے اندر کٹ لگ جاتا ہے، تو اس میں بھی اگنیشیا دی جاتی ہے، کیونکہ مریض اس وقت کنفیوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی زبان یا اس کی گلیں کٹ جاتی ہے کھانا کھانے کے دوران۔ اچھا، بیسیکلی یہ انٹروڈکشن کی دوائی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلے کے اندر وہ کہتا ہے جی میں ٹھوس چیز کھاتا ہوں تو کھا لیتا ہوں، لیکوڈ نہیں پی سکتا، پانی نہیں پی سکتا، جوس نہیں پی سکتا، چائے نہیں پی سکتا، روٹی کھا سکتا ہوں، یعنی الٹ کام ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری تکالیف جو ہوتی ہیں وہ جب باڈی کے اندر الٹا فنکشن شروع ہو جائے تو اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے اگنیشیا۔ آپ نے اکثر ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر میں بھی سنا ہوگا کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کی گردن ٹیڑھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اگنیشیا کا مریض ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے بہت مختلف لیول پہ بتاتے رہتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ جو اگنیشیا کا مریض ہوتا ہے اس کی گردن بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس کو کوئی غم ہے، پریشانی ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے اگر ہم ٹینشن کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، گردے فیل ہوتے ہیں یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے اگنیشیا۔ اس کے علاوہ این ایس کے حوالے سے اس کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یعنی این ایس کے اندر پین ہو، سوجن ہو، شدید قسم کا درد ہو، فشر ہو سکتا ہے، تو جب بھی این ایس میں درد ہوتا ہے تو اس کی خاص دوائی ہوتی ہے اگنیشیا۔
آپ نے نقطے کی بات میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ لکھا ہے کہ وہ خواتین جن کا بچہ پیٹ کے اندر ٹیڑھا ہو جاتا ہے یعنی بریچ چائلڈ ہوتا ہے، اس کی دوائی بھی اگنیشیا ہے، کیونکہ اگنیشیا کے تو کام ہی الٹے ہوتے ہیں، کنٹراڈکشن لیول کی دوائی ہے۔ اگنیشیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ سگریٹ نہیں پی سکتا، تمباکو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ فروٹ نہیں کھا سکتا، اس کی بھی دوائی اگنیشیا ہے۔ اگنیشیا بیسیکلی غم کی ایک بہت بڑی دوائی ہے، تازہ غم کی دوائی ہے، یہ ایک پودے سے بنتی ہے اور اس کی جو پروونگ ہے وہ ہنی من نے خود کی ہوئی ہے۔ جن دوائیوں کی پروونگ ہنی من نے کی ہے وہ پریکٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، وہ خاص دوائیاں ہوتی ہیں، عام دوائی نہیں ہوتی۔ جب بچے پیپر دے کے آتے ہیں، امتحان دے کے آتے ہیں تو ان کا پیپر اچھا نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ سوال رہ گیا، یہ ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، تو وہاں پہ بھی اگنیشیا دی جاتی ہے۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ، منگنی ٹوٹ گئی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ میرا کام نہیں ہوا، میرا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ اگنیشیا کی جو مریضہ ہوتی ہے جب اس کو حمل ہوتا ہے تو اس کو اکثر خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات غم پریشانی کی وجہ سے اس کو مس کیریج بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین سیکس کے دوران بے ہوش ہو جاتی ہیں، وہ بھی اگنیشیا میں فال کرتی ہیں۔ ہسٹیریا کی بہت بڑی دوائی ہے۔ بعض خواتین آتی ہیں کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی مجھے مینسز آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف آتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اگنیشیا جو ہے وہ بہت بڑی ایک دماغی دوائی ہے، نروس سسٹم کی دوائی ہے، سینسٹیوٹی کی دوائی ہے، ٹینشن ڈپریشن کی دوائی ہے، خوف کی دوائی ہے اور کنٹراڈکشن کی دوائی ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔